اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے عدم محض سے۔ یہ دو الفاظ ذرا علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیجئے، خلق اور ابداع۔ ابداع سے بدیع بنا ہے، خلق سے خالق بنے گا۔ خلق میں کسی شے سے کوئی دوسری شے بنتی ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا، ملائکہ کو نور سے بنایا، لیکن ابداع ہے بغیر کسی شے کے عدم محض سے وجود میں لے آنا۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے پیدا کرنا۔ تو وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا عدم محض سے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی جورو نہیں ہے۔ وہ خلق کل شیء، اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، دیکھو وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ صفات ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت آموز باتیں آ چکی ہیں، نشانیاں آ چکی ہیں، آنکھیں کھولنے والے حقائق آ چکے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی آنکھیں کھول کر دیکھے گا حقائق کو وہ اپنے لیے۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہے گا فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، مختلف شکلوں میں سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بھلے یقولوا درستا، اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی جانب وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کر سکتے، اللہ زبردستی اگر کرتا تو شرک کیسے کرتے؟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار، داروغہ، نگہبان نہیں بنایا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، نہ ہی آپ ان کے کارساز ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور اے مسلمانوں دیکھو تم ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو گالیاں مت دو جنہیں وہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا معبود سمجھ کر۔ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو وہ بھی زدہ میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے بغیر کسی علم کے۔ یعنی اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے جو معبود ہیں انہیں برا بنا مت کہو، نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ میرے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اور سب و شتم جو ہے وہ صحیح نہیں۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم، ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا، ان کی نگاہوں میں وہی چیزیں کھبی ہوئی ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ کہ وہ عمل کرتے رہے تھے۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں امکانی انتہائی تاکید کے ساتھ. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ آ جائے گا تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. وہی جو میں نے کہا رد و قدح، عوام کے اوپر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ ہمارے یہ سردار جو ہیں یہ تو ایک نیت ہے، صحیح بات کر رہے ہیں، معقول بات کر رہے ہیں، یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو معجزہ تو دکھانا چاہیے جب نبی ہے، رسول ہے. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے آیات کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر وہ آ بھی گئی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. موٹی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں پر کیا فرعون ایمان لے آیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے کتنے معجزے، بڑے سے بڑے معجزے، کیا یہودیوں نے مانا تھا ان کا جادو ہے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، یہ 7ویں پارے کی آخری آیت ہے، یاد رکھیے. اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے، جب کسی انسان کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے اور اس کا دل اور دماغ گواہی دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، پھر بھی وہ رد کر دے، زندم زندہ کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اپنے کسی مفاد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، جبکہ اس کے دل نے گواہی دے دی ہے کہ بات ٹھیک ہے اور دماغ نے مان لیا کہ بات صحیح ہے، پھر اس پر لازم ہے کہ مانے، نہیں مان رہا ہے، تو ذرا کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اب حق کو سمجھنے کی استعداد کم کر دے گا. یہ فزیکل لا بھی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. اگر آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، 1-2 سال بندھی رہے، تو اس کی بصارت زائل ہو جائے گی. جس کام کے لیے بنایا وہ کام نہیں لے رہے اس سے، تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس طرح انسان کے اندر حق کو دیکھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اگر وہ آپ اس سے کام نہیں لے رہے، وہ مطلب بتا رہی ہے کہ اس کی حق ہے، قبول کرو، اور نہیں کر رہے، تو پھر وہ صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی. اس کو یہاں کہا ہم ان کے دل الٹ دیں گے، نگاہیں الٹ دیں گے، جیسے کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے. جب انکشاف ان پر ہو گیا کہ یہ حق ہے اور پھر نہیں مانا انہوں نے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو الٹ دے گا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیں گے انہیں اپنی سرکشی کے اندر ہی اندھے بہرے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں، جدھر جانا ہے جائیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے نبی دیکھیے اور اے مسلمانوں دیکھو، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور اگر قبروں سے نکل کر مردے آ کر بھی گواہی دیتے انہیں کہ محمد برحق ہیں اور قرآن جو ہے وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، قبولاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے. تو اللہ جس کے لیے چاہے وہ ابھی بغیر اس معجزے کے بھی ایمان لا سکتا ہے. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جہلا پر مشتمل ہے، جذباتی لوگ ہیں، مشتعل لوگ ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اب یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں ہر نبی کے دشمن، ہم بنا دیتے ہیں ہر نبی کے دشمن، شیاطین جنس و انسانوں میں سے اور جنات میں شیطان، سرکش لوگ، ہم انہیں خود کھڑا کرتے ہیں دشمنی کے لیے کہ وہ نبی کی دشمنی کرے. کیوں؟ یہ بھی بعد میں واضح ہو جائے گا. یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ سب جو شیاطین جن و انس ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑی ملمہ کی ہوئی باتیں جو ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں وہی کرتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں، دفع کیجئے ان کو جو افترا بازی کر رہے ہیں. اب آ رہا کس لیے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف راغب ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی جیسے یہ الیکٹرولسس میں ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہے، کوئی سولوشن ہے، سالٹ ہے اس میں، اب آپ الیکٹرولائز کر رہے ہیں تو 2 جو ہے پول بنے ہوئے ہیں.
ایک طرف پازیٹیو آئنس چلے جائیں گے، ایک طرف نیگیٹو رہ جائیں گے، تو پولرائزیشن ہو جائے گی۔ یہ پولرائزیشن کیسے ہوگی اگر شیاطین موجود نہ ہو؟ تو جن لوگوں کے دلوں میں خباثت ہے وہ شیاطین کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائیں گے، وہ ادھر جمع ہوتے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اندر سلامتی ہے، نیکی ہے، نیک نیتی ہے، وہ صحیح پول کی طرف جو ہے پازیٹیو پول کی طرف جمع ہوتے چلے جائیں گے، وہ نبی کی دعوت کی طرف جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ شیاطین جن و انس جو نبی کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، آخر یہ پولز جو ہیں تو اپوزٹ ہوتے ہی ہیں، وہ ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح پولرائزیشن مکمل ہو جائے گی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی طرف جھک جائیں اور مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ پھر وہ اپنے برے اعمال کی جتنی بھرتی کر سکتے ہوں، جتنی بھی جمع کر سکتے ہوں کر لیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تم کیا چاہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم اور منصف بناؤں؟ وہ هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہی ہے جس نے کتاب مفصل نازل کر دی تم پر، تو اب اس کے سوا کسی اور کو ہم کیسے حکم بنا لیں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ جانتے ہیں، ان کے دلوں نے گواہی دی ہے، ان کے دل ایمان لا چکے ہیں، لیکن زبان سے وہ ایمان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی ہٹ درمی، وہی تعصب، وہی تکبر، وہی حسد۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات تو صداقت اور عدل دونوں کے اعتبار سے کامل ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ ہماری جو موجودہ جمہوریت ہے اس کے لیے یہ بہترین جو اس کے اوپر تنقید ہے وہ یہ ہے، اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ کوئی شاذ ہی کوئی معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں انسانوں کی اکثریت حق پرست ہو، اکثریت جو ہے وہ غلط قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے گنتی کر کے طے کر لیا جس دن اکثریت، بس وہی بات طے ہو گئی کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ایک بڑا عالم فاضل ہے، چاہے وہ دینی عالم فاضل ہے، چاہے جدید تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی ہے، پروفیسر ہے، اور ایک گنڈا ہے بستہ الف بستہ بے کا، یا کوئی اور اجٹ گنوار کو سب کا ووٹ برابر ہے، اس کا بھی ایک، اس کا بھی ایک۔ یہ ہے جمہوریت۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آیت، 200 گدھوں کے دماغ جمع کر دو گے تو ایک انسان کا دماغ نہیں بنے گا، لہذا تم ذرا پختہ کار بنو، یہ گنتی والی جمہوریت کو چھوڑو۔ یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اٹکل پچو سے معاملہ چلا رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے بھی جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذِكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ پھر وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آیا، پھر اس کے بعد بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں طیبہ انہیں کھاؤ۔ دور جاہلیت کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں اور جو حساسیت ہے جہاں چیزوں کے بعد، اب وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ دور جاہلیت ختم ہوا، وہ باتیں بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام، یہ پڑھ چکے ہیں کل ہی۔ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور یہ جو اونٹنی ہے، اتنی اونٹنیاں یہ دے چکی ہے، یعنی اس سے ولادت ہو چکی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کا نہ وہ دودھ پی سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے، یہ کہاں کی چیز ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے۔
تو کھایا کرو اس چیز کو جس پر کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے ان چیزوں میں سے کہ جن میں اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکا ہے تمہارے لیے کہ کیا چیزیں اس نے حرام قرار دی۔ ویسے تو ہم پہلے بھی 2 مرتبہ پڑھا ہیں، لیکن اصل میں اس کے حساب سے سمجھ لیجئے سورہ نحل جو ہے 14ویں پارے میں وہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ آ چکی ہے کہ کیا کیا چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور حرام ہے، اور یہ کہ جو بھی اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں کو جو حرام ہے اس کی تفصیل بیان کر چکے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے گزر جانے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور دیکھو چھوڑ دو ظاہر کا گناہ بھی اور باطن کا گناہ بھی۔ باطن کا گناہ کیا ہے؟ خام خواہ کسی کے بارے میں سوء ظن اپنے دماغ میں باندھ لینا، کوئی آپ نے بات کہی نہیں ہے، کچھ نہیں کی ہے، کوئی گالی نہیں دی ہے، لیکن خام خواہ کا سوء ظن کسی کے بارے میں، تو یہ بھی آپ کا باطنی گناہ ہے۔ ظاہری گناہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تہمت باندھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور گناہ بے شمار ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو کھلے ہوئے گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو انہیں بدلہ ملے گا اس کے مناسبت سے کہ جو اس نے جمع کیا ہے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور وہ شے نہ کھاؤ جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وانہ لفسق، یہ کھانا گناہ ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور یہ شیاطین جو ہیں جنات، یہ وہی کرتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر وسوسہ اندازی کرتے ہیں جو انسانوں میں سے ان کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی پارٹی کے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان لیجادلوکم، انہیں سجھاتے رہتے ہیں دلیلیں تاکہ تم سے جھگڑے ہیں مسلمانوں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے جان لو، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک شمار ہوگے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو بڑا سوچو، ایک شخص جو مردہ تھا اللہ نے ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہاں زندگی اور موت کون سی معنوی ہے؟ ایک شخص جاہل ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ آخرت سے واقف ہے، تو معلوم ہوا وہ مردہ ہے، اصل میں زندہ تو ہے، حیوانی طور پر زندہ ہے، انسانی طور پر مردہ ہے۔ انسانی حیثیت سے زندہ وہی ہوگا جو اللہ کو جانے، اپنی آخری منزل کو پہچانے، بھلے کو اور برے کو اس کی بھی پہچان اسے حاصل ہو، اور وہ چل رہا ہو اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم پر، اللہ اس کا مقصود و مطلوب ہو، اللہ اس کا محبوب ہو، وہ ہے، وہ زندہ ہے، روحانی طور پر زندہ۔ یہ لوگ جو ہے روحانی طور پر مردہ ہیں، لیکن سوچو کوئی مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اب ہم نے اسے نور عطا کر دیا جس کو لے کر وہ لوگوں میں پھر رہا ہے۔ یہ نور ہے قرآن مجید، اب وہ اس قرآن کو لے کر بانٹ رہا ہے، ہدایت اللہ کی تقسیم کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اس نور کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس حیات معنوی اور حیات روحانی کی طرف بلا رہا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، تو کیا اس کی مثال ویسی ہو جائے گی جیسے وہ شخص جو اندھیروں میں ہے، لیسا بخارج منہا، ان اندھیاروں سے اور ان ظلمات سے نکلنے والا ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے، نگاہوں میں کھپا دیا گیا ان کافروں کے جو عمل کے وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، اکابر مجرمیہ، لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلیں۔ تبھی تو مسلمانوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا نا، کتنے پانی میں ہیں، کتنی سمجھ رکھتے ہیں، کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنا صبر ہے، کتنا ثبات ہے، کتنا استقلال ہے، کتنی استقامت ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ سب ٹھنڈا ٹھنڈا ہو، آسانی سے ہماری گاڑی چل رہی ہو تو کچے پکے سب کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ کذالک جعلنا، جیسے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے،
شیاطین جن و انس، اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر وہ بڑے بڑے مجرم کھڑے کر دیے تاکہ وہ خوب وہاں پر شرارتیں کریں. وما یمکرون الا بانفسہم، حقیقت میں وہ ساری چارے جو چل رہے ہیں ان کے اپنے خلاف ہیں. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے یعنی قرآن کی آیت، قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ وہی شے ہمیں دی جائے جیسی کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی. جیسے معجزے موسیٰ کو دیے گئے تھے، جیسے معجزے عیسیٰ کو دیے گئے تھے، جیسے حضرت صالح کو جو ہے گابھن اونٹنی جو ہے اس کا معجزہ دے دیا گیا تھا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کس کو منتخب کرے، کس کے پاس رسالت بھیجے. اللہ نے محمد کو چنا ہے تو اپنی علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب یہ لوگ جو مجرم ہیں ان کے اوپر صغار آ جائے گا، یعنی چھوٹے ہونے کی بات آ جائے گی، ذلت ان پر مسلط ہو جائے گی. وعذاب شدید، اور سخت عذاب آ جائے گا بما کانوا یمکرون، ان کی چالوں کی پاداش میں، ان کی چالوں کی وجہ سے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ، بڑی پیاری آیت ہے، جسے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہدایت دینا، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے خود اسلام کی ہر شے نورانی نظر آنے لگتی ہے، خود محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، اسلام کا یہ حکم 100% درست ہے، اسلام نے یہ سزا تجویز کی ہے، صحیح کی ہے، اسی میں حکمت ہے، اسی میں مصلحت ہے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر، پورا اطمینان، سکون. یشرح صدرہ للاسلام، یہی لفظ آیا ہے نا، الم نشرح لک صدرک، حضور سے فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. یہ دعا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مانگا کیجئے. اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے. واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ایک ایمان ہے، قلب کا تعلق جو ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے. اللہم نور قلوبنا بالایمان، ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کی روشنی سے. واشرح صدورنا للاسلام، ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، کہ ہمیں اسلام کی ہر بات فی الواقع فی نفس ہی نورانی نظر آئے، مبنی بر حکمت نظر آئے. تو فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہم ربنا اجعلنا منہ، اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنائے. ومن یرد ان یضلہ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے سینوں کو ایسا تنگ کر دیتا ہے، بڑا سخت، بڑی تنگی کے اندر آیا ہوا، جیسے کہ کوئی انسان کسی پہاڑی پر چڑھ رہا ہو، اونچائی پر چڑھ رہا ہو. اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے کہ نہیں؟ سینہ بچلے لگتا ہے، سانس رکتا لگتا ہے. تو یہ اندر سے ایک کیفیت انقباض کی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دین اسے اچھا لگتا نہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح گندگی اللہ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے یہ کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کے رب کا راستہ سیدھا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات کو کی تفصیل بیان کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرنا چاہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے، سلامتی والا گھر یعنی جنت. وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا ولی ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا. تو وہ ان کا ولی ہے بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے. یوم یحشرہم جمیعا، اور تصور کرو اس دن کا جب کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ فرمائے گا اے جنات تم نے تو واقعی بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا، شکار کر لیا، غلط راستے پر ڈال دیا. وہ جو چیلنج کیا شیطان نے کہ اللہ تو نے اسے مجھ پر فوقیت تو دے دی ہے، آدم کو خلافت اس کو عطا کر دی اور میں رابع درگاہ ہو گیا،
لیکن میں اس کی اولاد کو بھٹکا کر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ شاباش دے گا ان جنات کو، شیاطین کو، تم نے خوب شکار کھیلا، انسانوں کو خوب اپنا جو ہے شکار بنایا اور غلط راستے پر لے گئے۔ قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس، اب یہ بے عزتی محسوس کریں گے جو یہ جنات کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، جناتوں کے پیروکار، شیطانوں کے پیروکار، تو وہ کہیں گے قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے کام لیا، اس نے مجھے ایکسپلائٹ کیا، میں نے اسے ایکسپلائٹ کیا، میں نے اس کے ذریعے سے غیب کے راز معلوم کیے، ہم نے اپنا دھندا چمکایا انہی کے ذریعے سے، انہیں موکل بنایا، ان سے کام لیے بہت سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے ہی ہمیں خراب کیا، ہم نے ان کو خراب کیا۔ وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا، یہاں تک کہ ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو مدت تو نے ہمارے لیے معین کر دی تھی، یعنی ہمارا دنیا کے اندر جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ قال النار ومثواكم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا گھر اور تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اس میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ، سوائے اس کے جو چاہے اللہ۔ اب سوائے اس کے جو چاہے اللہ، ظاہر بات ہے کہ جہنم کے اندر ایسے لوگ بھی جائیں گے کہ جو صاحب ایمان تو ہوں گے لیکن ان کے اعمال میں گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا نیکیوں کے پردے سے، تو جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کے بقدر عذاب پانے کے بعد نکل آئیں گے۔ تو الا ماشاء اللہ، ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے حکیم ہے، حکمت والا، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں، دوستانہ پیدا کر دیتے ہیں بعض ظالموں کا بعض کے ساتھ، جنوں میں سے بھی شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان، ان کی دوستی ہوگی، خوب گٹھ جوڑ ہوگا۔ نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یا معاشر الجن والانس لم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اب اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے اے جماعت جن و انس، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کی اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے اے رب ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں۔ وغرتهم الحیات الدنیا، انہیں اصل میں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، وہ اسی کے ہو کر رہ گئے تھے، وہی محبوب تھی، وہی مقصود تھی، وہی مطلوب تھی۔ یہ عروس ہزار داماد، یہ دنیا جو ہے بڑھیا، یہ جو ہے اس کے چکر کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، پھر وہ آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا۔ غرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ واقعی پروردگار ہم نے کفر کیا اور ہم کفر میں تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ناحق جو ہے تباہ کر دے، وَأَهْلُهَا غافلون، اور اس کے جو رہنے والے ہوں وہ غافل ہوں، وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتا ہے، پہلے نبی بھیجتا ہے، خبردار کرتا ہے، وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ رسول کی بات جو ہے جب واضح ہو جاتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر قوم اڑی رہتی ہے اکثریت عظیم، تو پھر اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دنیا میں تو سب ہلاک ہو گئے، قوم نوح سب کی سب ہلاک ہو گئی، قوم ہود ساری ہلاک ہو گئی، قوم صالح ہلاک ہو گئی، لیکن آخرت میں ان کے درجات مختلف ہوں گے۔ ہر کافر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر عورت جو ہے عورت ہوتی ہے، نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ کفار میں بھی درجے ہیں، بدترین حضور کے زمانے کے بدترین جو مشرکین اور کفار میں سے وہ ابو لہب تھا، حالانکہ بہت چچا تھا حضور کا، رشتے دار تھا، لیکن کفار میں ہی سے بہترین ابو طالب تھا تو کافر، مرا تو اسی حال میں ہے، لیکن یہ کہ کتنی محبت حضور سے کرتے تھے اور سپورٹ دیتے تھے، تو فرق ہو گیا نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، لیکن وہ عذاب کیا ہوگا کبھی سنا؟
ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر ان کی کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا جیسے کہ ہانڈی چولہے پر پکتی ہے۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہوگا جہنم کا جو ابو طالب کو دیا جائے گا، اس لیے کہ کلمہ شہادت نہیں پڑھا ہوں گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے غنی ہے، اس کو کوئی احتیاج نہیں، اس کے لیے کوئی کام اس کا کسی کی وجہ سے اٹکا ہوا نہیں ہے۔ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد کسی اور کو یہاں دنیا میں لے آئے جو چاہے، جس طرح کی چاہے مخلوق پیدا کر دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے خود تمہیں بھی تو ایک اور قوم کی نسل میں سے پیدا کیا ہے نا، ایسے تمہیں ہٹائے اور کسی اور قوم کو لے آئے۔ انما توعدون لآت، دیکھو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ لازماً آنے والی شے ہے، یہ ایسی خالی خولی دھونس نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی ما کانتکم انی عامل، اے نبی کہہ دیجیے ان سے، اے میری قوم کے لوگوں، کر گزرو جو کچھ تم کر سکتے ہو، میں بھی کر رہا ہوں جو کچھ مجھ سے بن پڑ رہا ہے۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے، جنتیں کس کو ملنے والی ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو بھی ان کی کھیتی میں سے اگتا ہے اور جو بھی ان کے پاس حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، بھیڑیں بکریاں ہیں، اللہ کا حصہ رکھا ہے، صدقہ اللہ کے نام پر نکالتے ہیں، یہ ہم نے اللہ کے نام پر نکال دیا۔ اس لیے دیکھیے جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو مانتا ہے نا۔ مشرک تو تبھی کہیں گے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے، بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ بڑا خدا، یہ چھوٹے خدا، یہ بھی مانتا ہے۔ کائنات ساری پیدا اسی نے کی، بڑے خدا نے، یہ چھوٹے خدا تو بس اس کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، سفارش کریں گے ہماری بس۔ لہذا وہ کیا کرتے تھے، اپنی پیداوار، اگر کوئی شخص، جیسے میں نے آپ کو بتایا حابیل اور قابیل، ان میں سے ایک جو ہے چرواہا تھا اور ایک کاشتکار تھا۔ کاشتکار اپنی کھیتیوں سے کچھ لے آیا نذرانے کے طور پر اللہ کے لیے، اور وہ اپنے اس میں سے گلے میں سے کوئی بھیڑ کوئی لے آیا۔ ایک کی نظر جو ہے قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ اس طرح یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جعلوا للہ مما ذرا من الحرث، جو کھیتی میں پیدا ہوتا ہے، والانعام، اور مواشی میں، والانعام نصیبا، ایک حصہ۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور کہتے ہیں یہ ہم نے اللہ کا حصہ نکالا، یہ اللہ کے لیے ہے اپنے خیال کے مطابق۔ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور ساتھ ہی اپنے شریکوں کے لیے بھی نکال لیتے ہیں، یہ ذرا منات کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے، یہ فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پر ہے۔ بڑے خدا کے ساتھ بھی ہے اور چھوٹے خداؤں کے ساتھ بھی۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب اگر کوئی تنگی کا وقت آ گیا تو جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو کبھی بھی خدا کے حصے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا حصہ ہے اس میں سے وہ اپنے شریکوں کے حصے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، دیکھیے جیسے دیہات میں ہے، دیہاتی آدمی کے لیے اصل اہم کون ہے؟ پٹواری۔ ڈی سی کو وہ کیا جانے، کہے گا تو صحیح ڈی سی بڑا صاحب ہوتا ہے، بڑا صاحب ہے، بڑا، لیکن اس کی جان جو ہے وہ تو پٹواری کے قلم میں ہے۔ ادھر سے ادھر غلط انٹری کر دے، ادھر سے ادھر انتقال غلط چڑھا دے، وہ جس کا چاہے جو ہے وہ آبیانہ معاف کروا دے، تو پٹواری ہے۔ تو چھوٹے خدا، اگرچہ چھوٹے خدا مانتے تھے
لیکن انہوں نے زیادہ خوف چھوٹے خداؤں کا رہتا تھا. بڑا خدا تو ہے، وہ تو مگن ہے اپنی ذات میں، وہ تو بہت بلند ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. یہ ڈے ٹو ڈے معاملے جو ہمارے ہیں یہ تو ان چھوٹے خداؤں کے ہاتھ میں ہیں، لہذا انہیں ناراض نہیں کرنا. وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اس کی، اس کو وہ بھی ناراض ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. اسی طریقے سے بہت سے مشرکوں کو ان کے جو شرکاء ہیں، شرکاؤہم، انہوں نے اپنے اولاد کو قتل کرنے کو مزین کر دیا، قربانی دے رہے ہیں بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو ذبح کر دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ یہ ان کے شریک جو ہیں انہیں برباد کریں، تباہ کریں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کا دین جو ہے ان کے سامنے، ان کے نگاہوں میں، ان کی سوچ میں وہ ان کے رلا ملا دیں، اسے مشتبہ کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا انہیں روک دیتا، وہ نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی آپ چھوڑیے ان کو اور جو وہ کر رہے ہیں افترا. وَقَالُوا هَذَا نَعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں وہی مشرک لوگ، یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے نہیں کھا سکتا کوئی بھی سوائے اس کے جو ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ چوپاؤں کے بارے میں وہ حرام کر دیتے ہیں ان کی پیٹھیں، یعنی ان پر سواری نہیں کی جا سکتی. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور ایسے بھی چوپائے مقرر کر لیتے ہیں ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. افتراء علیہ، اور یہ سارا افتراء ہے، جھوٹ گھڑا ہوا ہے، کوئی سند نہیں ہے. ان کی یہ ساری رسمیں ریتیں جو ہیں بالکل بے بنیاد ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، سزا دے گا ان کے اس افتراء بازی کی. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے، بکری گابن ہے، بھیڑ گابن ہے، گائے ہے گابن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کہ اس کا بچہ پیٹ میں ہے ان کے، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکور، یہ ہمارے صرف مردوں کے لیے ہوگا، مرد کھائیں گے. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، بیویاں نہیں کھا سکتی. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر سب مل کر کھاتے ہیں، مرد بھی کھاتے ہیں عورتیں بھی کھاتی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جزا دے گا، انہیں سزا دے گا ایسے قواعد و ضوابط جو انہوں نے گھڑ لیے ہیں. انہ حکیم علیم، اللہ حکیم اور علیم ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم، یقیناً بڑے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام اپنے اوپر کر دیا جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا. اولاد نہیں تھی، وہ تو رزق تھا، اللہ کی طرف سے نعمت تھی. افتراء علیہ، اور وہ بھی اس پر بہتان باندھ کر کے اللہ نے حکم دیا کہ تو ذبح کر دیا جائے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور نہیں آئے سیدھے راستے پر. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہی ہے اللہ. دیکھیں یہ سب التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر ہو رہی ہے. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں باغات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں، وہ خود نہیں چڑھ سکتی، نہ زمین پر پڑی ہوگی تو ان پہ پھل آئے گا، اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں، چھتریاں. وغیرہ معروشات، اور ایسی بھی ہے جو بغیر چھتریوں کے خود بخود کھڑی ہوتی ہیں. والنخلا، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، مختلف الکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہا وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان پھلوں کے، ان کے جو پھل ہیں جبکہ یہ پھل دے یہ درخت. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن تم پھل اتارو تو اس کا حق بھی ادا کر دو. اللہ کا حق بھی ہے، یعنی مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، غرباء کے لیے، جسے عشر کہتے ہیں ہمارے ہاں. ظاہر بات ہے کھیتی کے اندر سے بھی عشر دینا ہے اللہ کے نام پر، یا نصف عشر دینا ہے. باغات کے اندر پھل آ رہا ہے اس میں سے بھی اللہ کے نام کا نکل گیا. ولا تسرفوا،
اور بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور ان جو چوپائے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، جو اونچے ہیں، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، یہ اونچے ہیں، یہ حمولہ وفرشا، اور وہ بھی ہیں جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، بکری اور بھیڑ، یہ کیا ہے؟ یہ فرشا ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اب جو اللہ نے رزق میں عطا کیا کھاؤ، ان کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کو ذبح کرو، اللہ کے نام لو، کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الزاد اثنین ومن المعز اثنین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے 8 دیے ہیں جوڑوں کی شکل میں۔ عام طور پر جو حیوانات وہاں تھے وہ کیا تھے؟ بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، اور بکری میں سے بھی 2 یعنی نر اور مادہ۔ وہ جو بات کہی گئی تھی کہ جو ان کے رحموں کے اندر ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہوگا، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو سب کھائیں گے۔ تو یہاں پر اب اس پر ترتیب ہو رہی ہے کہ یہ جو بھیڑ نر اور مادہ اور بکری نر اور مادہ، بکرا اور بکری، قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے ان سے کیا مذکروں کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا تھا یا ان مؤنثوں کو، ماداؤں کو ٹھہرایا تھا؟ اب اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو چیزیں بھی ان ماداؤں کے رحموں کے اندر ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ نا کوئی علم، کہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں، کسی آسمان سے آئی ہوئی کتاب کے اندر اگر کوئی ایسی بات لکھی تو لاؤ۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ کے اندر بھی نر اور مادہ 2 ہیں، اور گائے میں بھی ہے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، پھر پوچھئے کہ کیا یہ جو مذکر ہیں، نر ہیں، ان کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو کیا ہے، ماداؤں کو کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو بھی رحموں کے اندر آ گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ رحم کے اندر جو کچھ ہے اس میں نر کا بھی تو حصہ ہے نا، نر اور مادہ ملے تھے، اور اس کا جو مادہ منویہ گیا تھا مادہ کے رحم کے اندر، تبھی تو وہ حمل ٹھہرا ہے نا۔ تو حرام وہ مرد تھا، وہ نر تھا، یا وہ مادہ تھی، کہ جس کی وجہ سے اب یہ جو ہے بچہ جو ہے یہ حرام ہو گیا، یہ دکھایا جا سکتا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، بتاؤ کیا تم موجود تھے جب کہ اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یہ جو تم نے اپنے من گھڑت خیالات بنا رکھے ہیں، قانون بنا رکھے ہیں، ظاہر بات ہے یہ ہمارے لیے اس وقت باتیں جو ہیں ان کا زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ جو میں نے کہا تھا آپ سے شروع میں تعارف کراتے ہوئے کہ ایک تعویل خاص ہے قرآن کی، وہ جو بھی ٹائم اینڈ پلیس جہاں قرآن نازل ہوا تھا، جو وہاں کے معمولات تھے، جو وہاں کی روایات تھیں، جو وہاں کے طور طریقے تھے، جو وہاں کے عقائد تھے، وہ پس منظر میں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن نازل ان کے لیے ہوا بنیادی طور پر، انہیں قرآن نے کنورٹ کیا، ان کو بدلا، ان سے ایک امت بنائی، ایک طاقت، اور پھر امت کے ذریعے سے پھر ایک انقلاب برپا کیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، اپنے پاس علم نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔